غریب حسین، میرے غریب حسین، میرے غریب حسین۔ حسن فرش اعضا پر جو بیویاں تشریف فرما ہیں ان سب کی قبولیت حاجات کے لیے مل کر بآواز بلند درود پڑھ لیجیے۔ برائے شفا یابی کل مریضان، خصوصاً اگر فرش اعضا پر کوئی بیمار ہے یا اعضا قربا میں آپ کی بیماری ہے، خاص طور پر 2 مریضوں کے لیے کل صحت یابی کے لیے دعا منگوائی گئی، ان سب کی صحت یابی کے لیے مل کر بآواز بلند درود پڑھ لیجیے گا۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنۃ۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ ایزن تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے اور تمام تر ہدیہ درود و سلام اس بہترین دعا کے ساتھ
کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد و مماتی مماتا محمد وآل محمد، کہ پالنے والے ہم سب کو حیات عطا فرمانا تو محمد وآل محمد جیسی، اور اگر ہم سب کو موت عطا فرمانا تو محمد وآل محمد جیسی۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد۔ عظم پروردگار عالم کا لطف و کرم اور اس خدا کا شکر کہ اس عظیم رب نے ہم سب کو نعمت حیات عطا فرمائی، اور واقعی یہ نعمت حیات ایک ایسی نعمت کہ روزانہ صبح اٹھ کر پہلا شکر یہ ادا کریں، زبان پہ الفاظ ہوں الحمدللہ رب العالمین، کہ اس خدا نے ہمیں دوبارہ اٹھا دیا۔ پھر نعمت عظیم کہ صحت و سلامتی کے ساتھ اٹھایا، پھر ایک اور نعمت عظیم کہ اٹھنے کے بعد ہم اس ماہ محرم میں فرش عزائے سید الشہداء پر آ کر بیٹھ گئے۔ یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے شیعوں میں، آپ دیکھ لیجئے کہ نہیں خدا توفیق عطا کر رہا، وہ گھر کے کاموں میں الجھے ہوئے، یعنی میں سن کر حیران تھی، یقین جانیے۔ مجلس میں کیوں نہیں آئی؟ اور کپڑے بہت زیادہ جمع تھے، دھلنے کے لیے بیٹھ گئے، اس لیے ٹائم نہیں ملا۔ سال بھر کام ہوتے رہیں گے، مجلس عزا یہ 10 دن اہم ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ایسے لوگ اہمیت کا احساس نہیں کرتے۔ کیوں نہیں آتی اس ٹائم پہ مجلس میں؟ اس وجہ سے کہ ماسی کے آنے کا ٹائم ہے، لہذا کام ماسی سے کیسے کرائیں گے، ہمیں گھر میں رہنا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں میں نے اور آپ نے اس کا خیال رکھنا، یہ عزاداری سید الشہداء میرے اور آپ کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ کہتے ہیں یہ عشق ہے، میں نے آپ سے آپ کی خدمت میں ابتدا کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک عشق ہے کہ جو دیکھتا نہیں ہے کہ راستے میں رکاوٹیں کتنی آ رہی ہیں، گھر کے کام آ رہے ہیں، گھر کی ساری ذمہ داریاں آ رہی ہیں۔ نہیں، یہ عشق کا جذبہ ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی، کوئی میری بات سے یہ تاثر نہ لے کہ گھر بالکل چھوڑ دو، نہیں، شوہر اور بچے آپ کی واجبات ہیں، لیکن اس کو اس طرح سے آپ مینیج کیجئے کہ وہ بھی رہے اور عشق عزائے امام حسین بھی رہے۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد۔ یعنی دونوں کام لے کر چل رہے نا ساتھ، ظاہر ہے وہ گھر ہے، گھرداری ہمارے لیے واجبات میں ہے، عزاداری مستحبات میں ہے۔ جہاں کہیں واجبات اور مستحبات کا ٹکراؤ آئے تو واجبات کو اٹھانا چاہیے، یہ ایک فقہی مسئلہ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہی ہوں۔ لیکن ہاں یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنے واجبات کو اس طرح سے مینیج کر لیں کہ یہ مستحب کے جو واجبات کا ایک اثر اپنے دل میں رکھتی ہے۔ یعنی ابھی میں نے جملہ کیا کہا؟ عزاداری ایک ایسا مستحب ہے کہ جو اپنے اندر واجبات کا اثر رکھتی ہے، یعنی آپ کی نماز قبول، آپ کے روزے قبول، آپ کے حج قبول، یہ عزاداری سید الشہداء خلوص کے ساتھ اگر آپ نے کیا، اور انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم سے دعا یہ کہ ہم سب کو وہ توفیق خدا عطا کرے کہ ہم عزائے سید الشہداء کو صحیح معنوں میں اس کی روحانیت اور معنویت کے ساتھ منائیں۔ اعظم آپ سب جانتے کہ موضوع سید الشہداء امام بارگاہ میں عزاداری اور حیات امام حسین علیہ السلام، اور اس کے لیے میں نے جن آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف آپ سب کی خدمت اقدس میں حاصل کیا، وہ بہت مشہور اور معروف آیات مبارکہ جس کے بارے میں مسلسل ایک طالب علمانہ کوشش آپ سب کی خدمت اقدس میں کر رہی ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ نفس مطمئنہ کے مالک اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ آ، اس طرح کہ تو بھی اس سے راضی ہے، وہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی الجنت، اور میری بنائی ہوئی جنت میں تو داخل ہو جا۔ یعنی کتنا خوبصورت لہجہ پروردگار عالم،
امام حسین علیہ السلام سے ٹوٹل گفتگو امام حسین علیہ السلام، حیات مبارکہ امام حسین علیہ السلام، نفس مطمئنہ کی ذات. یہ مجھے جملہ اللہ کے رسول کا یاد آ رہا ہے کہ من احب اللہ احب حسینہ، کہ جو بھی حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا. نفس مطمئنہ کے مالک میں نے اور آپ نے معرفت حاصل کرنی کہ نفس مطمئنہ کے مالک حسین ابن علی کی ذات ہے. خدا بھی راضی ہے، وہ بھی خدا سے راضی ہیں، اور اس کے بعد وہ بندوں میں خدا کے شامل ہو گئے. میں نے ابا عبداللہ آپ کو بتایا تھا کہ کیوں ابا عبداللہ کہا جاتا ہے، یعنی بندوں میں خدا کے شامل ہو گئے. اور اس کے بعد کہا خدا نے میری بنائی ہوئی جنت میں تو داخل ہو جا. کیا کہنا ابا عبداللہ کی ذات کا، کیا کہنا عزاداری سید الشہداء کا. دیکھیے کل آپ کی خدمت میں ایک اہم رکن میں نے بیان کیا تھا عزاداری کا، اور آج انشاءاللہ تعالی عزاداری کا ایک اہم لازمہ بیان کروں گی. لازمہ سے مراد کیا کہ یعنی عزاداری اس چیز سے اس طرح سے جڑی ہوئی کہ اس کو عزاداری سے جدا نہیں کیا جا سکتا. لازمہ کیا ہے؟ یہ آنسوئے سید الشہداء. دیکھیے میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک قمیض ایسی کہ فرشتے لہراتے ہیں ابا عبداللہ کی، کہ جس سے ہر اس جو حسینی ہے، جو ہر عزادار ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یعنی آنسو جو ہے عزاداری کا لازمہ ہے. شاید میں اور آپ ان آنسوؤں کی قیمت کو نہ جانیں، میں اور آپ ان آنسوؤں کو بڑا معمولی خیال کریں عزیزم، لیکن یہ آنسو اتنے اہم ترین ہیں. بہت مشہور ترین روایات بینرز پہ بھی لکھی ہوتی ہے. چھٹے امام کی روایت ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ آنسو اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنکھوں سے آ گئے خدا جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے. غور کیجئے گا میری بات کے اوپر کہ راوی کہتے ہیں کہ مولا مکھی کے پر کے برابر، کہا کہ ہاں مکھی کے پر کے برابر بھی، یعنی مکھی کے پر کے برابر سے مراد آپ جانتی ہیں کیا ہے؟ غور کیجئے گا میری بات کے اوپر کہ وہ آنسو جو آنکھوں میں بنتے ہیں پہلے آنکھوں کے اندر آتے ہیں، بعد میں وہ آپ کے گالوں پر بہتے ہیں. مولا ارشاد فرماتے ہیں یہ آنسو اگر آنکھوں کے اندر بن گئے ہیں، غم حسین میں خدا جنت کو واجب قرار دیتا. اللہ اکبر. یا علی اللہم صلی علی محمد. اچھا پھر یہ آنسو میں اور آپ اس فرش عزائی امام مظلوم پر آ کر بہا رہے ہیں. تو امام ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے امام کی روایت آپ کی خدمت میں، کہ امام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی عزادار اس فرش عزائی امام مظلوم پر آتا ہے، مصائب امام کو سن کر گریہ کرتا ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں ایک چیز ہے کہ جو جس کا نزول آسمان سے زمین کی جانب. یعنی آج میں اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں نا یہاں پر مجلس برپا ہو رہی ہے، ابھی ہم آنسو بہاتے ہیں. کہا ایک چیز جو ہے وہ ایک چیز کا نزول ہوتا ہے، ایک چیز کا اس فرش عزا سے صعود ہوتا ہے، پھر ایک چیز کا واپس نزول ہوتا ہے. نہیں دیکھیے کلام امام ہے، امام چاہتے تو ڈائریکٹ بیان کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اپنی بات کی اہمیت کو بتانا کہ یہ فرش عزائے امام مظلوم اور اس پر آنسو بہانے کی اہمیت کیا ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک چیز ایسی کہ جس کا نزول ہوتا ہے، جیسے ہی فرش عزائے امام مظلوم بچھتی ہے ملائکہ آسمان سے رحمتیں اور برکتیں لے کر نازل ہو جاتے ہیں. اور آپ سب کو اس وقت نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ کو اس وقت تمام ملائکہ جو ہے وہ اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. کہا ایک چیز کا صعود ہوتا ہے. صعود میں آسان اردو میں بیان کروں یعنی کوئی ایسی چیز کہ جو زمین سے اوپر عرش کی جانب، یعنی صعود کہتے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ذرا سا اوپر اٹھی چھت تک گئی یا تھوڑا فضاؤں میں گئی، نہیں، صعود کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے اٹھی ڈائریکٹ عرش تک پہنچ گئی، یعنی اتنا اوپر چلی گئی. امام ارشاد فرماتے ہیں ایک چیز ایسی ہے کہ جو صعود کرتی ہے. کہا مولا کون سی ایسی چیز ہے کہ جو صعود کرتی ہے؟ کہا کہ وہ اشک کہ جو ابا عبداللہ کے غم میں ان کے چاہنے والے بہاتے ہیں وہ لے کر فرشتے اوپر اٹھ جاتے ہیں.
وہ گریہ لے کر اوپر اٹھ جاتے ہیں. کہا کہ پھر اس کے بعد دوبارہ واپس نزول کس چیز کا ہوتا ہے مولا؟ کہا کہ نزول جو ہے، جو آنسو بہاتا ہے نا، اس کی بخشش کا پروانہ لے کر ملائکہ دوبارہ سے نیچے نازل ہوتے ہیں. درود پڑھ دیجئے گا محمد وعلی محمد. یعنی عزاداری کا لازمہ غور کیجئے گا، عزاداری کا لازمہ یہ آنسو ہیں، نہیں آ رہے آنکھوں میں، سر کو جھکا لیجئے. رونے کا یعنی واحد یہ جو آنسو ہے ابا عبداللہ میں کہ آپ رونے کی ایکٹنگ بھی اگر کریں گے تو امام کا وعدہ، امام کہتے ہیں کہ اگر سر جھکا کے تو رونے کی کہ مطلب ہماری زبان میں کہیں گے ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں تو تب بھی خدا جنت کو واجب قرار دے رہے ہیں. یعنی آنسوؤں کا مقام اور مرتبہ. آیت اللہ تقی بہجت کہتے ہیں کہ جو کوئی آنسو بہاتا ہے نا اس فرش عزا پر، آیت اللہ تقی بہجت کا مرتبہ مقام آپ سب جانتی ہیں کہ کس قدر ایسے عالم دین تھے، اور بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہمارے اور آپ کے زمانے کی، ابھی انتقال ہوا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہوا ان کے انتقال کو. اور بی بی معصومہ کے حرم کے اندر ان کی قبر مطہر بھی موجود ہے. ہم جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، خدا آیت اللہ تقی بہجت کے صدقے میں دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. بہت باعرفان عالم دین کہتے ہیں کہ میں خوشخبری دیتا ہوں. دیکھیں کوئی عالم دین اگر خوشخبری دے دے تو یقیناً واقعاً وہ ہمارے اور آپ کے لیے خوشخبری بن جاتی ہے. کہتے ہیں کہ میں بشارت دیتا ہوں، میں خوشخبری دیتا ہوں کہ جو حسین کے غم میں آنسو آپ بہاتے ہیں، فاطمہ زہرا کی نظر کرم آپ کی جانب ہوتی ہے. یعنی میں اور آپ آنسو بہا رہے ہیں نا، فاطمہ زہرا کی نظر کرم جو ہے میرے اور آپ کے اوپر ہے. آگے پھر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ جملہ کہ جو اکثر آپ نے سنا کہ جب آؤ فرش عزا پر، یہ نہ کہو کہ ہم فرش عزا پر جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم کربلا جا رہے ہیں. دیکھیے بہت دفعہ ہم نے ہر مجلس میں تقریباً ہر سالوں میں یہ جملہ سنا، لیکن میں نے غور کیا کہ اس جملے کے اندر اثر کیا ہے آخر. یعنی سوچنا چاہیے نا، تفکر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. انسان کی عادت غور و فکر کی ہونی چاہیے. آخر یہ کیوں کہا فرش عزا، یہ مجلس کیوں نہیں کہا، یہ کیوں کہا آقا نے کہ یہ مت کہو کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم کربلا جا رہے ہیں. اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، کشیدہ راستہ کربلا کربلا، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ کربلا، بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد کربلائے معلی کیوں کہا آقا نے؟ آپ دیکھیے آپ اپنے وطن میں مجلس میں جاتی ہیں تو شاید وہ معرفت اتنی قلب کے اندر نہ ہو، لیکن اگر میں ابھی بیٹھے بیٹھے آپ سب میں یہ اعلان کر دوں کہ آپ کی ٹکٹ آ گئے ہیں اور آپ کربلائے معلی جانے کی اپنی تیاری کریں، آپ سب کے دلوں کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی. یعنی وہ عشق ابا عبداللہ کا سامنے آ جائے گا، جو وہ کہتے ہیں نا کہ ان القتل الحسین حرارت القلوب فی قلوب المؤمنین لا تبردن ابدا. یعنی یہ وہ قتل حسین کی حرارت مومنین کے قلب کے اندر ہے کہ جو کبھی بھی سرد نہیں ہوگی، جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. وہ حرارت سامنے آ جائے گی. یعنی آپ جب کربلا کی بشارت میں آپ کو دے دوں، آپ فوراً جو ہے وہ آپ کی کیفیات تبدیل ہو جائیں گی. آقا کہتے ہیں بس یہی کیفیت جو ہے، یہی معیار جو ہے اس فرش عزائے ابا عبداللہ پر رکھ کر محسوس کرو کہ تم یہ نہ کہو کہ میں مجلس میں جا رہی ہوں، بلکہ یہ سوچو ہم کربلا جا رہے ہیں. تو نہ جانے مولا دن میں ہم کتنی دفعہ کربلائے معلی جا سکتے ہیں. یہاں داخل ہوں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، السلام علیکہ یا سائر الشہداء کربلا. یہ کہتے ہوئے داخل ہوں کربلائے معلی. دیکھیں نیتوں کا حال خدا جانتا ہے، لیکن آقا کہہ رہے کہ جو آنسو بہاتا ہے اس کو خدا کتنی اہمیت دیتا ہے. اچھا باقی بات آنسوؤں کے بارے میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں، کیونکہ آنسو لازمہ ہیں. میں نے اور آپ نے آنسو بہانا، اور یہ آنسو جڑے ہوئے حیات امام حسین علیہ السلام سے.
اچھا، کل تک حیات کے باب میں میری اور آپ کی گفتگو پہنچی تھی کہ ہم نے قرآن کی روشنی میں ابا عبداللہ کو بیان کیا کہ قرآن کی آیات میں ابا عبداللہ کہاں کہاں ہیں. ہم نے حقانیت کو جاننے کی کوشش کی، ہم نے صداقت کو جاننے کی کوشش کی. آج انشاءاللہ وہ احادیث کے جس میں حدیث رسول کے جس میں امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا گیا، یا اپنے لفظوں میں ہم کہیں کہ ڈسکرائب کیا گیا، بتایا گیا. اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرا حسین کون ہے. اچھا، کچھ اس میں کیفیات ہیں، کچھ درجات ہیں، کچھ احادیث ایسی ہیں کہ ٹوٹل اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ملا کر اللہ کے رسول نے امام حسین کی عظمت اور شان کو بیان کیا. کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول نے جو ہے وہ امام حسن امام حسین کو ملا کر شان امام حسین کو دکھا دیا. کچھ ایسی جو تنہا کمالات سید الشہداء کو بیان کیا، یعنی اہل بیت کے ساتھ ملا کر جو بیان کیا حدیث. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین. آپ سب کی سنی ہوئی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک میرے اہل بیت ہیں، ایک قرآن ہے. اگر ان سے متمسک رہو گے، اگر ان سے جڑے رہو گے، یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پہ آ کر ملو گے. یعنی سید الشہداء کا غم دل میں رکھنا، سید الشہداء کی معرفت قلب میں رکھنا، سید الشہداء کی محبت دل میں رکھنا آپ کو ڈائریکٹ حوض کوثر سے جا کر ملائے. پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، روایت بڑی پیاری، علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ یہ روایت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بیان کرتے ہیں، اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس طرح آسمان والوں کے لیے ستارے امان ہیں، اور کیجیے گا میری بات کے اوپر، بہت بڑا میسج میں دینے جا رہی ہوں آپ کو. یعنی جس طرح ستارے جو ہیں آسمان والوں کے لیے امان ہیں، اسی طرح ابا عبداللہ کی ذات زمین والوں کے لیے امان ہے. یعنی کیسے امان ہے؟ آپ غور کیجیے گا. پطرس کا واقعہ، پطرس کون تھا؟ بالوں پر نوچ دیے گئے تھے اور پڑا ہوا تھا ایک صحرا میں. جب ابا عبداللہ کی ایک مرتبہ ولادت ہوئی ہے، فرشتوں کے جوک در جوک آ رہے ہیں. پوچھا کہ یہاں کہاں جا رہے ہو؟ بہت کچھ دکھائی دیتے ہو. کہا کہ ہاں اللہ کے رسول کے گھر میں، خانہ رسول خدا میں اللہ نے ایک بچے کو بھیجا ہے، ہم ہدیہ تہنیت دینے جا رہے ہیں. فرشتہ کہاں کا؟ آسمانی فرشتہ. کیا خواہش کی؟ مجھے زمین پر لے کر چلو. کہتے ہیں ایسے میں ارشاد رب العزت یہ ہوا کہ اس فرشتے کو لے کر جاؤ، حسین کے جھولے سے مس کر دو. میں کہوں کہ اے میرے پروردگار عالم، حسین کے جھولے سے مس کیوں کروایا؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے نا. پیدا کون ہوئے ہیں؟ ولادت کس کی ہوئی ہے؟ حسین ابن علی کی ولادت ہوئی ہے. تو یہ کیوں نہیں کہا کہ حسین ابن علی سے لے جا کر مس کر دو؟ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اور آپ غور نہیں کرتے. ہم جو بچپن سے سن رہے ہیں ویسے سن رہے ہیں، غور نہیں کیا. یہ کیوں نہیں کہا خدا نے کہ حسین ابن علی؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ حسین سے لے جا کر مس کر دو. یہ کیوں کہا کہ جھولے سے مس کر دو؟ میں کہوں کہ اے پروردگار، تو گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آج جھولے میں حسین موجود ہیں. جس جھولے میں حسین موجود ہوں وہ اتنا متبرک ہو جائے کہ اگر آسمانی فرشتے کو بھی مس کر دیا جائے تو وہ آسمانی فرشتہ جو ہے وہ شفا پا جائے. گویا خدا یہ کہنا چاہتا ہے قیامت تک کے لوگوں سن لو، کربلا جانا، حسین جالی میں موجود ہوں یا نہ ہوں. کیونکہ اغیار کہتے ہیں نا کہ کیوں جاتے ہیں کربلا؟ حسین تو موجود نہیں ہے، حسین تو عرش پر موجود ہیں، حسین تو کربلا میں نہیں ہے. گویا خدا نے یہ میسج دے دیا کہ دیکھو کربلا جانا، جالی مقدس سے اپنے آپ کو مس کرنا اور شفا لے کر آ جانا. یعنی آپ مقام امام حسین علیہ السلام ذرا سا غور کیجیے. صلی علی محمد. اب
اب غور کیجئے گا کہ زمین والوں کے لیے امان، اللہ کے رسول کی یہ حدیث ذرا سا غور کر لیجئے گا، کہا زمین والوں کے لیے امان ہے حسین ابن علی کی ذات، اور واقعاً جو لوگ کربلا جا چکے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے ہر بیوی یقیناً کربلا جا چکی ہے، اور جو نہیں گئے پروردگار عالم انہیں لے کر جائے، جو جا چکے بار بار کربلا معلی، اللہم صل علی محمد۔ اور واقعی عزیزم محسوس ایسا ہوتا ہے جب کربلا جاتے ہیں نا، نجف کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے باپ کی آغوش میں آ گئے ہیں۔ سرزمین کرب و بلا پر جس وقت زائر قدم رکھتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ماں کی محبت بھری آغوش میں آتی، یعنی اس طرح سے کربلا سمیٹ لیتی ہے اپنے زائرین کو۔ آپ نے دیکھا 40 پہ کتنا رش ہو، لیکن سارے زائرین اسی کربلا معلی میں، جو چھوٹی سی کربلا معلی ہے، سارے زائرین جو ہے وہ 40 کرنے جمع ہو جاتے ہیں۔ کربلا ایسے سمیٹتی جیسے ماں کی آغوش۔ اب یہ جملے آپ کے اللہ کے رسول کی سمجھ میں آ گئے کہ اللہ کے رسول نے جو حدیث کہی زمین والوں کے لیے امان ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جاتے ہیں لا علاج مرض والے ہیں، یا تو شفا لے کر آتے ہیں، یا پھر اگر نصیب میں موت بھی ہوتی ہے تو موت بھی ان کی یہ پروانہ دیتی ہے کہ جو بھی ابا عبداللہ کے روضے پر چلا گیا، پروردگار عالم جو فرشتے 4000 ابا عبداللہ کے ساتھ وہاں پر رہتے ہیں وہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، جب ابا عبداللہ کے روضے کی حالت بیماری ہو یا صحت کے عالم میں ہو۔ جب وہ جا رہا تھا ابا عبداللہ کے روضے کی جانب تو کچھ فرشتے خدا نے متعین کر دیے تھے، اور وہ فرشتے واپس اس کے ساتھ آئے تھے، اور جس وقت اس کا انتقال ہوا وہ فرشتے قبر میں ساتھ اترے۔ اللہ اکبر! امان ہے نا زمین والوں کے لیے۔ اب تہ تک پہنچی، اس بات کو محسوس کیجئے کہ امان فقط زمین کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ہمارا قبر کے اندر چلے جائیں تب بھی ابا عبداللہ کی ذات ہمارے لیے امان ہے۔ وہ فرشتے ساتھ اتر رہے ہیں، تشیع جنازہ کر رہے ہیں، ساتھ قبر میں اتر رہے ہیں، اور منکر نکیر کے سوال اور جواب میں بھی آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول۔ پھر کیا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا؟ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی کل کی مجلس میں اسی کو ہم کنٹینیو کر لیں گے اپنی بات کو، لیکن چند روایات آپ کی خدمت پہ پیش کروں، گفتگو تمام۔ یعنی ایک اور حدیث بہت مشہور و معروف حدیث، لیکن ہم نے غور نہیں کیا کون سی، کہا میرے اہل بیت کیسے ہیں؟ سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ یعنی اہل بیت ہے نا۔ اور بالکل اس روایت کو میں بیان کرنے کے لیے، اس کی تشریح بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں اس روایت کی جانب آپ کو لے کر چلوں کہ جو ابی بن کعب نے خود روایت بیان کی۔ ابی بن کعب یہ بیان کرتے کہتے کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر تھا، اور میں نے کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ کہتے امام علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول اچانک اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے اور استقبال حسین کر رہے ہیں۔ استقبال امام حسین کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ مرحبا یا حسین، مرحبا اے زمین اور آسمانوں کی زینت، مرحبا۔ اب غور کیجئے گا میری بات کے اوپر۔ کہتے ابی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کیا زمین اور آسمانوں کی زینت آپ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ کہتے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، قسم بخدا معراج پر جس وقت میں آسمانوں کی سیر پر گیا، ایک آسمان پر خود عرش پر پروردگار عالم نے یہ لکھا تھا اپنے ہاتھوں سے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ یعنی حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں، مصباح الہدی۔
سفینۃ النجات۔ اب سمجھ میں آیا کہ جو حسین کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ یقیناً نجات پا گیا۔ آج میں اور آپ اپنے امام بارگاہوں میں، آج میں اور آپ اپنے گھروں میں عزا خانوں میں جو بھی الفاظ لکھواتے ہیں اپنے مقام پر، لیکن اگر یہ الفاظ لکھ کر آپ اپنے عزا خانے میں آج لگائیں گے تو یہ الفاظ خود خدائی الفاظ ہیں جو امام حسین کی شان میں خود پروردگار عالم نے بیان کر دیا کہ جو حسین کی کشتی میں سوار ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ کس حسین کی محبت خدا نے قلب کے اندر ڈالی ہے۔ یعنی خدا چاہتا تو اغیار میں پیدا کر دیتا، خدا چاہتا تو کہیں اور پیدا کر دیتا، لیکن یہ نعمت پروردگار عالم ہے عظیم کہ پروردگار عالم نے مجھ کو اور آپ کو حسین کی محبت ہمارے قلب کے اندر دے کر بھیجا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت خدا کی نہیں ہے۔ اب غور کیجئے گا کہ یہ وہ احادیث کہ جو اہل بیت کے، لیکن امام حسین کی شان کتنی بیان ہو رہی ہے۔ صرف ایک حدیث اور گفتگو تمام۔ ایک حدیث کون سی؟ کہا وہ حدیث کہ جو امام حسن اور امام حسین کو شامل کرتی ہیں۔ ایک وہی حدیث کہ جو بہت مشہور ہے، سیدی شباب اہل جنہ، جنت کے جوانوں کے سردار۔ اور اس کے بعد ایک حدیث کون سی؟ کہا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ امام حسن اور امام حسین کے بارے میں کہ یہ دونوں میرے فرزند ہیں۔ اب غور کیجئے کہ جو ان سے محبت رکھے، میں اور آپ محبت رکھتے ہیں، دعوی محبت کرتے ہیں نا، اب اس کا نتیجہ بھی سنیے گا کہ جو ان سے محبت رکھے، نمبر 2 جو ان کے باپ سے محبت رکھے، نمبر 3 جو ان کی ماں سے محبت رکھے۔ اب اللہ کے رسول نے نتیجہ دے دیا۔ پہلے تو ان تینوں معیارات پر میں اور آپ پورے اترتے ہیں کہ نہیں؟ کیا واقعاً علی کی محبت ویسی ہے؟ کیا واقعاً میرے اور آپ کے قلب میں شہزادی کونین کی محبت ویسی ہے؟ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو اس سے محبت رکھے، ان دونوں سے محبت رکھے، ان کے والد بزرگوار سے محبت رکھے، ان کی ماں سے محبت رکھے، وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں رہے گا۔ اللہ اکبر! کون جانتا ہے رسول کا درجہ کیا ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں رسول کا درجہ کیا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم رسول کا درجہ جنت میں مقام کتنا بلند ہے۔ انس بن مالک جیسے شاید مرتضی مطہری بیان کرتے ہیں، کہتے کہ انس بن مالک جو ہے وہ 14 سال کے تھے جب ماں چھوڑ کر گئی تھی۔ کہتے جب جوان ہو گئے لینے کے لیے واپس آئیں ایک مرتبہ، کہا انس تم نے میری بڑی خدمت کی۔ رسول نے فرمایا انس تم نے بڑی میری خدمت کی، کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو۔ دیکھیں فرض کریں میں آپ سے کہوں، آقا پناہیان نے بھی یہ جملہ بیان کیا تھا ایک اپنی سخنرانی میں، کہتے کہ اگر ہم سے خدا کہے کہ مانگنا چاہو تو کیا مانگو، ہم شاید ہو سکتا ہے دنیا مانگ لیں کہ بڑا اچھا چانس ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا بھائی کہ مانگنا چاہتے ہو جو مانگو، ہمیں دے دیا چانس کہ آپ جو چاہیں مانگے، ہم دنیا مانگیں گے؟ خوب ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کیا مانگیں گے؟ ہم جلدی سے کہیں گے ہماری اولاد کی خوشیاں ہمیں دے دیں، ہماری اولاد کی سلامتی دے دیں، ہم سب کو صحت و سلامت، یعنی ہم دنیاوی خواہشات مانگیں گے۔ انس کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے غور و فکر کے لیے موقع چاہیے۔ انس پوری رات سوچا، اس کے بعد کیا کہا؟ یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اب غور کیجئے گا انس کیا مانگ رہے ہیں، لیکن یہ مقام ملنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا جملہ تاریخ میں یہ ہے، کہا انس ایسی چیز کی تمنا نہ کرو کہ وہ چیز کہ جو تمہیں نہیں مل سکتی ہے۔ کہا انس ہاں لمبے سجدے کرو اور پھر اس مقام کی تمنا کرو۔ یعنی اللہ کے رسول نے بتا دیا درجہ کون سا ہے، وہ درجہ جو میرا درجہ ہوگا، تم انس تم نہیں رہ سکتے۔ کتنی خدمت رسول میں، اب میں جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، لوگ یہ کہتے ہیں دائیں بائیں سو رہے ہیں، اللہ کے رسول کے جوار میں موجود ہیں، لیکن آپ غور کیجئے گا کہ اللہ کے رسول کے جوار میں موجود ہونا درجہ رسول جو محشر میں ہے گارنٹی نہیں ہے کہ ساتھ ہوں گے، خود اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ
غور کیجئے گا کہ اب یہاں پہ کیا معلوم ہوا ہم کو اور آپ کو، یہ درجہ رسول کیا محبت اگر حسین کی، میں اور آپ اس فرش ازا پر محبت امام حسین میں آتے ہیں۔ اور ایک وقت تھا کہ اسی محبت امام حسین میں حبیب ابن مظاہر بھی آئے تھے۔ کبھی غور کیا میں نے اور آپ نے کہ حبیب کا سن کیا؟ ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، 90 سال، 90 سال کا بوڑھا ابا عبداللہ خط لکھ کر بلا رہے ہیں، یعنی وہ 90 سال کا بوڑھا کہ جس کی آنکھوں کی جو ابرویں ہیں وہ بھی آنکھوں کے اوپر آ گئی ہیں، ابا عبداللہ خط لکھ کر، لیکن خط کا متن بڑا عجیب ہے، خط ایک جملے میں 2 جملوں میں ابا عبداللہ نے مکمل کیا، لیکن بڑا عجیب متن ہے، کہا اے حبیب یہ نہیں جانتے جو سامنے ہیں میں فرزند زہرا ہوں، اے حبیب تم تو جانتے ہو نا کہ میں فرزند زہرا ہوں، اے حبیب آ جاؤ قبل اس سے کہ وقت گزر جائے، اجرکم اللہ زداروں۔ عالم غربت میں بلایا بھی کس کو؟ کہتے ہیں کہ جب خط لکھ چکے نا، ایک مرتبہ جب ساری فوجیں جمع ہونے لگیں ایک کے بعد ایک، تو بی بی زینب کا دل گھبرا گیا۔ بی بی زینب نے کہا بھیا کیا آپ کا بھی کوئی ناصر آنے والا ہے؟ کہا کہ ہاں بہن فکر نہیں کرو، میں نے ایک ناصر کو بلایا، آج مجلس میں ہمارے بوڑھے آتے ہیں نا، ارے یہ حبیب ابن مظاہر کی پیروی ابا عبداللہ کے پاس پہنچنے کے لیے خط لکھا ہے ابا عبداللہ نے، ادھر حبیب جو ہے، ادھر زینب انتظار کر رہی ہیں نا بے چینی کے ساتھ، بھیا نے کسی کو بلایا ہے، بھیا کا کوئی ناصر آنے والا ہے، کہتے ہیں ادھر حبیب کے پاس جب نامہ پہنچا نا، حبیب کھانا کھا رہے تھے، کہتے ہیں بس ایک مرتبہ ارے حبیب کو جب دروازے سے ایک صدا آئی، ارے انا قاصد الحسین، ارے میں حسین کا قاصد ہوں، لقمہ ویسے ہی چھوڑ دیا، کس قدر شدت کے ساتھ عشق تھی حسین سے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ایک مرتبہ دروازے پر گئے، اپنے مولا کا نامہ لیا، پڑھنے سے پہلے بوسہ دیا، ارے بوسہ دے کر آنکھوں سے لگایا، بس ایک مرتبہ اجرکم اللہ عزتدارو جب گھر میں آئی ہے نا، بیوی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا اے حبیب کیا لکھا ہے؟ کہا سن سکے گی سو جاؤ، ارے میرا مولا لعینوں میں گھرا ہوا، ارے میرا مولا مجھے بلا رہا ہے۔ حبیب سوچ میں پڑ گئے، زوجہ کا جملہ سنیں گی، آج ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے یہ جملہ، کہا حبیب اگر تم نہیں جا سکتے نا، حبیب میں اپنے مولا کی مدد کرنے خود جاؤں گی، اللہ رے جذبہ زوجہ حبیب، حبیب کہتے نہیں میں یہ نہیں سوچ رہا، میں یہ سوچ رہا ہوں میرے بعد تیرا کیا ہوگا، میں کیا تجھے طلاق دے دوں؟ کہا ہاتھوں کو جوڑ کر زوجہ نے، حبیب جب وقت آیا ہے، حبیب مجھے اپنے آپ سے تم الگ کر رہے ہو، حبیب تم جاؤ اپنے مولا کی خدمت کو، بس مجھے اتنی گارنٹی دے دو، ارے اپنے مولا کے ساتھ جوار میں جنت میں ساتھ لے کر چلنا، ارے زمانہ بڑا سخت ہے۔ حبیب نے اپنے غلام کو ایک مرتبہ گھوڑا اور تلوار دے کر کہا جاؤ کوفے کے باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ، ارے اس سختی کے عالم میں میں کسی نہ کسی طرح نکل کر آ جاؤں گا۔ بتائیں حبیب ایک مرتبہ چلے اپنے گھر سے، ارے ان سختی کے عالم میں کس طرح حبیب پہنچے ہیں گھوڑے تک، کہتے ہیں حبیب کو بہت دیر ہو گئی، ارے غلام یہ سوچنے لگا شاید آقا کا ارادہ تبدیل ہو گیا، ارے اجرکم اللہ زدارو جب حبیب پہنچے
غلام نے ہاتھوں کو جوڑ دیا. آقا بہت دیر ہو گئی تھی, میں سمجھا آپ کا ارادہ تبدیل ہو گیا. آقا میں خود یہ تلوار اور گھوڑا لے کر اپنے مولا کی خدمت میں جانے والا تھا. ارے حبیب نے جملہ سنا, دونوں ہاتھوں سے سر کو پیٹ کر رک دیے. اے خدا یہ وقت آ گیا, ارے میرے مولا پر غلام بھی جان فدا کرے. ارے ہاں حبیب پہنچے ہیں کربلا کے قریب. ارے جب کربلا کے قریب پہنچے نا, زینب کے کانوں میں صدا آئی, ارے بھیا کا ناصر آ گیا. بس ایک مرتبہ پوچھا اماں فضا کون آیا. ارے فضا دروازے پر گئی, دیکھا کہ حبیب آئے ہیں. آ کر اطلاع دی, کہا کہ ارے یا زینب حبیب آئے ہیں. اب جملہ سنیں گی, بس ایک مرتبہ. ارے کہا کیا زینب نے, اے اماں فضا بھیا حبیب کو ہمارا سلام. حبیب خیمے کے باہر کھڑے ہوئے. ارے فضا نے جب سلام کہا, حبیب نے امامہ سر سے اتار کر پھینک دیا. ارے خاک کربلا سر پر ڈالی, گریا کرنا شروع کر دیا. ارے آج ثانیہ زہرا پر وہ وقت آ گیا, ارے غلاموں کو سلام پہنچا رہی ہے. حضرکم اللہ زدارو, حبیب نے کیسی جنگ کی ہے. 90 سال کے بوڑھے ہیں نا, بعض روایت کے مطابق اپنے سر کے اوپر اس طرح سے کپڑا انہوں نے باندھا تھا کہ ان کی ابروئیں آنکھوں سے اوپر ہو جائے. واللہ شوق کیا تھا. ارے اپنے زمانے کے امام کی نصرت کا, تلوار لے کر چلے حبیب, اپنے زمانے کے امام پر فدا ہو گئے. حلا لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بر الہا تجھے واسطہ دیتے ہیں فرش عزا کا, ہماری قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا ہمارے بہتے ہوئے اشکوں کو قبول فرما, ہماری عزاداری کو قبول فرما. خدایا ہمارے ذکر کرنے کو قبول فرما. خدایا ہم نے جو آس اس فرش عزا سے لگائی ہے, ہمیں بے آس نہ کرنا. خدایا ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما. خدایا اس فرش عزا کا صدقہ سب سے بڑا ہم یہ مانگتے ہیں, ہمیں معرفت امام حسین عطا کر دے, ہمیں معرفت فرش عزا عطا کر دے, ہمیں معرفت آنسو عطا کر دے. بار الہا جتنے بیمار جو ہیں, تجھے فطرس کے ان زخموں کا واسطہ, اس بالوں پر کے نچنے کا واسطہ کہ امام حسین کے صدقے میں اس کو شفا ملی. خدایا سجاد یہاں پر 2 مومن ہیں اور دونوں کے نام سجاد ہیں, آپ دعا مانگ لیجئے گا دونوں کے لیے کہ پروردگار عالم دونوں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا کرے. اور آپ کے جو مریض ہیں نام لے لیجئے. خاص طور پہ کل بھی طلع یہ کرونا پیشنٹ کی ایک اور جو ہے وہ انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے, آپ دعا مانگی پروردگار عالم ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا کر دے. خدایا کرونا کے جو مرض ہے اس کو جڑ سے ختم کر دے. خدایا ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں, ہماری حاجات دلی جتنی ہیں, خاص طور پر ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے اعوان اور انصار میں شامل فرما. ہماری گودوں میں پلنے والے بچوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ صحیح معنوں میں امام کی نصرت کر سکیں. بار الہا جب امام خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر آواز استغاثہ بلند کریں, حل من ناصر ینصرنا, سب سے پہلے ہم ہماری ذریت لبیک یا امام کہتے ہوئے امام کی نصرت کے لیے حاضر ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.